غامدین۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام غامدی کے ساتھ آصف افتخار حاضر ہے۔ اس پروگرام میں ہمارا موضوع ہے مسلمانوں کے نظم میں ان کی اجتماعی ذمہ داری۔ حسب معمول اس پروگرام میں ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہوں گے کچھ مہمان جو غامدی صاحب کے ساتھ ہمارے بحث میں شامل ہوں گے۔ ہمارے ساتھ اس پروگرام میں شامل ہیں محمد وقاص صاحب جن کا تعلق جماعت اسلامی سے ہے، اور عمر جاوید صاحب جو کہ ایک محقق ہیں۔ غامدی صاحب، عام حالات میں تو مسلمان اس بات سے واقف ہوتے ہیں کہ ان کے اوپر کیا فرائض عائد کیے گئے ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، لیکن اجتماعی طور پر جب مسلمان ایک نظم وجود لاتے ہیں تو اس کے بعد کیا ذمہ داری مسلمانوں پر عائد ہوتی ہے؟ آپ نے بہت اچھی بات سے ابتدا کی کہ مسلمانوں کو جو بھی دین میں احکام دیے گئے ہیں وہ انفرادی لحاظ سے تو معروف ہی ہوتے ہیں۔ ایک مسلمان جب مسلمان ہوتا ہے تو اسے معلوم ہوتا ہے مجھے نماز پڑھنی ہے، روزہ رکھنا ہے، حج کرنا ہے، زکوٰۃ دینی ہے اور اس طرح کے دوسرے احکام ہیں، لیکن جب ان کا ایک اجتماعی نظم قائم ہوتا ہے تو کیا اس کے بارے میں بھی دین نے کوئی احکام دیے ہیں؟ تو قرآن مجید کا مطالعہ کرنے سے اور رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ چند بنیادی چیزیں جن کے بارے میں ہدایات دی گئی ہیں۔ مثال کے طور پر ایک بنیادی اصول واضح کر دیا گیا ہے کہ جس طرح مسلمان اپنی انفرادی زندگی میں اس کے پابند ہیں کہ اگر اللہ اور رسول کی کوئی ہدایت ان کو پہنچتی ہے تو سر تسلیم خم کریں، بالکل اسی طریقے سے اپنی اجتماعی زندگی میں بھی اس کے پابند ہیں۔ چنانچہ اس کو قرآن نے بیان کیا ہے اور یہ بتا دیا ہے کہ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول، یعنی تمہیں چاہیے کہ تم اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے پیغمبر کی اطاعت کرو، جو نظم اجتماعی قائم کیا جائے اس کے قانون کی پابندی کرو، اس کی اطاعت کرو، اگر کسی معاملے میں کوئی اختلاف ہو تو آخری فیصلہ اللہ اور اللہ کے پیغمبر کا ہوگا۔ یہ بنیادی اصول ہے۔ اس کے بعد یہ بتایا گیا ہے کہ جب کوئی ریاست قائم ہوگی یا کوئی نظم اجتماعی قائم ہوگا تو اس میں آپ کو کچھ فیصلے کرنے ہیں۔ یہ فیصلے تقرر کے بھی ہوتے ہیں، یہ باہمی نزاعات کے بھی ہوتے ہیں۔ تو تمام معاملات میں اس بات کو ہر حال میں ملحوظ رکھا جائے گا کہ میرٹ کی حکمرانی قائم رہے۔ قرآن مجید نے اس کو اس طرح بیان کیا ہے کہ تمہیں اللہ تعالیٰ اس بات کا حکم دیتا ہے، اس بات کی ہدایت کرتا ہے، ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، کہ جب بھی تمہیں امانتیں سپرد کرنی ہو تو ان لوگوں کو سپرد کرو جو اس کے اہل ہیں۔ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، اور اگر کسی موقع پر تمہیں کوئی فیصلہ کرنا ہے تو لوگوں کے درمیان عدل کے ساتھ فیصلہ کرو۔ اس کے بعد جو ایک تیسری چیز اس معاملے میں کہی گئی ہے وہ یہ ہے کہ جو نظم اجتماعی بھی تم قائم کرو گے اس کو ہر حال میں باہمی مشورے پر قائم ہونا چاہیے۔ امرہم شورا بینہم، یعنی مسلمانوں کا نظم اجتماعی ہر حال میں ان کے باہمی مشورے، ان کی باہمی رائے پر قائم ہوگا، وہ اس میں فیصلہ کن حیثیت رکھتے ہیں، ان کی اکثریت کی بنیاد پر فیصلے کیے جائیں گے، ان کے اوپر کسی کا استبداد قائم نہیں ہو سکتا، ڈکٹیٹرشپ نہیں ہوگی، نہ کسی فرد کا استبداد، نہ کسی خاندان کا استبداد، نہ کسی مذہبی پیشوا کا استبداد۔ غرض یہ کہ ان کو جو کچھ بھی کرنا ہے وہ اپنے اجتماعی نظم میں اپنے باہمی فیصلوں سے کرنا ہے۔ اس کو قرآن نے امرہم شورا بینہم کے الفاظ میں ڈیموکریٹک ہونا چاہیے، ایک خالص جمہوری طریقہ، یعنی جس میں لوگ شریک ہوں گے، لوگ فیصلے کریں گے، ازل نسب تقرر ہر چیز لوگوں کی رائے کے مطابق ہوگا۔ کوئی باہر سے آ کے ان کے اوپر اپنا تسلط نہیں قائم کر سکتا، کوئی شخص بندوق کی بنیاد کے اوپر اپنا تسلط قائم نہیں کر سکتا، اپنی مذہبی حیثیت کی بنیاد پر اپنا تسلط قائم نہیں کر سکتا، اپنی خاندانی حیثیت کی بنیاد پر اپنا تسلط قائم نہیں کر سکتا۔ پھر یہ بتایا گیا ہے کہ جب اس نوعیت کا کوئی نظم قائم ہو جائے تو اس کے اندر انہیں دینی ذمہ داریاں کیا پوری کرنی ہیں، اس کو قرآن نے ایک آیت میں بیان کر دیا ہے کہ الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، یعنی جب تمہیں اللہ زمین میں اقتدار دیتا ہے تو تمہیں یہ چاہیے کہ تم نماز کا اہتمام کرو، تم زکوٰۃ ادا کرو، اچھی اور بھلی باتوں کی لوگوں کو تلقین کرو، برائیوں سے لوگوں کو روکو۔ یہ گویا چار بنیادی باتیں ہیں جو اس کے اندر کہی گئی ہیں۔ نظم اجتماعی جب اس نوعیت سے ان احکام پر عمل کرتا ہے تو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے پھر ایک سنت بھی قائم کی ہے جو زیر بحث آئے گی تو میں اس کی تفصیلات آپ کے سامنے رکھوں گا۔ پھر اس کے بعد یہ بتایا گیا ہے کہ ریاست کی سطح پر وہ کیا چیزیں ہیں کہ جس میں قانون مداخلت کر سکتا ہے۔ ظاہر ہے کہ بڑا سوال پیدا ہوتا ہے تو اس کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ یہ صرف نماز اور زکوٰۃ ہے جن کا تعلق ریاست کے حقوق سے قائم ہوتا ہے، باقی جتنی بھی چیزیں ہیں ان کا تعلق تبلیغ، تلقین اور اس نوعیت کی دوسری چیزوں سے ہے۔ بنیادی باتیں یہ ہیں، یہ چیزیں ہیں جو قرآن مجید نے بیان کر دی ہیں، یہی باتیں ہیں جن کو مختلف روایات میں رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بیان کر دیا ہے۔ اب ان کی تفصیلات ہیں، ان کے اندر بہت سے دوسرے مباحث پیدا ہوتے ہیں، وہ آپ پوچھیں گے تو میں عرض کر دوں گا۔ جی وقاص صاحب، اس بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ کیا آپ کے نزدیک یہی وہ احکامات ہیں کہ جو قرآن مسلمانوں کے نظم اجتماعی پر عائد کرتا ہے، یا ان کے علاوہ بھی کچھ احکامات ہیں؟ اور دوسری بات بھی جو جاوید صاحب نے فرمائی کہ خود ریاست جو ہے دینی احکامات کے اندر سے، یعنی شرعی احکامات کے اندر سے، نماز اور زکوٰۃ ہی کے حوالے سے
کچھ اقدام کر سکتی ہے؟ کیا آپ کے نزدیک اس کے علاوہ بھی کچھ ایسے پہلو جس میں ریاست کو مداخلت کرنے کا حق ہے؟ اس کا بنیادی طور پر تو جو فارمیٹ بیان کیا گیا ہے، یہ جو اسٹرکچر ہے محترم غامدی صاحب نے، وہ اس سے تو کوئی اختلاف نہیں ہے کہ الذین مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر۔ اس کے ساتھ ایک چیز جو مزید وضاحت میں چاہتا ہوں، اور وہ ان کے مدعا میں ہے، لیکن اس کو ذرا مزید وضاحت کے ساتھ، اسلامی حکومت جو ہے وہ قانون جو شریعت ہے اس کی تنفیذ کی بھی ذمہ دار ہے۔ قرآن پاک نے اس کو کئی جگہ پر کہا، وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ۔ جو لوگ اللہ کی نازل کردہ شریعت کے مطابق فیصلے نہیں کرتے، تو جو حلال اور حرام کا قانون ابدی قرآن پاک میں نازل ہو گیا ہے، جو حدود قرآن پاک میں نازل ہو گئی ہیں، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے حدود اور تعزیرات ثابت ہیں، ان کو نافذ کرنا، ان کی تنفیذ بھی اسلامی ریاست کی ایک ذمہ داری۔ جاوید صاحب، یہ جو بات نے فرمائی، آپ کی بات سے محسوس یہ ہوتا ہے کہ غالباً آپ یہ فرما رہے ہیں کہ ریاست باقی معاملات میں تو معاشرے کے عرف پر چھوڑ دے گی یا اس کو نافذ کرے گی، لیکن نماز اور روزے کے علاوہ یہ باقی معاملات کی ذمہ داری کیا ریاست کے اوپر عائد نہیں ہوتی؟ یہ دیکھیے، دو طرح کی چیزیں ہوتی ہیں۔ ایک دین کے ایجابی احکام ہیں، جیسے نماز ہے، جیسے روزہ ہے، جیسے حج ہے، جیسے زکوٰۃ ہے۔ ایک چیز یہ ہے کہ کسی آدمی نے کسی منکر کا ارتکاب کر دیا ہے، یعنی کسی برائی کا ارتکاب کیا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ برائیوں کے معاملے میں نے ایک اصولی بات آپ سے عرض کی کہ قرآن مجید نے یہ کہا ہے کہ مسلمانوں کا نظم اجتماعی سوسائٹی کی برائیوں سے غیر متعلق نہیں رہ سکتا، وہ ان برائیوں سے لوگوں کو روکے گا۔ برائیوں کی دو نوعیتیں ہوتی ہیں، ایک برائیاں وہ ہیں کہ جن کو آپ تبلیغ تلقین سے دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ایک وہ ہیں جو جرم کے درجے میں پہنچ جاتی ہیں، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے جو ہدایات دی ہیں، ظاہر ہے کہ ان کا نفاذ کیا جائے گا۔ تو ایک چیز ہے منکر سے روکنا، اور ایک ہے دین کے ایجابی احکام کا کسی کو پابند کرنا۔ یعنی مثال کے طور پر میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ آپ روزانہ ایک گلاس پانی پیا کریں گے، یہ میں ریاست کی سطح پہ آپ پہ واجب کر رہا ہوں، تو یہ ایک ایجابی حکم ہے۔ یعنی یہ ایک شہری کو، میں نے جو ایک شہری کی حیثیت سے رہ رہا تھا، ایک حکم کا پابند کر دیا ہے۔ لیکن اگر میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ دیکھیے، اگر آپ کوئی جرم کریں گے تو اس پر کارروائی ہوگی، تو دنیا کی ساری حکومتیں اس کو مانتی ہیں۔ جب ایک آدمی کسی جرم کا ارتکاب کرتا ہے تو اس کے خلاف سوسائٹی کو اقدام کرنے کا حق حاصل ہو جاتا ہے۔ اب یہ کہ جرم کیا ہے، وہ کون سے جرائم ہیں کہ جن کو اسلامی شریعت جرائم مانتی ہے، کیا ان میں کوئی اختلاف ہے؟ ایک چیز کو ہم جرم مانتے ہیں اور دنیا نہیں مانتی، چوری کو ہم بھی جرم مانتے ہیں، پوری دنیا مانتی ہے، بددیانتی کو ہم بھی جرم مانتے ہیں، پوری دنیا مانتی ہے، کسی کا مال ہتھیا لینے کو ہم بھی جرم مانتے ہیں، پوری دنیا مانتی ہے۔ تو ان تمام جرائم کا استحصال کیا جاتا ہے۔ میں نے ایک اصولی بات آپ کی خدمت میں عرض کر دی تھی، اور میں اس کی مزید وضاحت کر دیتا ہوں۔ ایک آدمی کے پاس استطاعت موجود ہے تو ریاست اس کو اس کا پابند نہیں کر سکتی کہ آپ جائیے حج کر کے آئیے۔ اس میں تبلیغ کی جائے گی، تلقین کی جائے گی، نصیحت کی جائے گی، توجہ دلائی جائے گی، تعلیم کا طریقہ اختیار کیا جائے گا۔ یہ ذرا تھوڑا سا تفصیل چاہتا ہے کہ کیونکہ عام تصور شاید اس کے ذرا خلاف ہے لوگوں کے ذہن میں۔ ناظرین، اس کے بارے میں مزید گفتگو کرتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ غامدی صاحب، جو بات آپ نے فرمائی، یہ ذرا عام رائے کے کچھ خلاف لگتی ہے، اور کچھ تھوڑی سی اجنبیت بھی محسوس ہوتی ہے اس بات کو ماننے میں، کیونکہ بالعموم تو ریاستیں جو ہیں وہ نظم چلانے کے لیے بہت ساری ایجابی قوانین بناتی ہیں، ان کو عائد کرتی ہیں۔ جب مسلمانوں کا ایک نظم اجتماعی قائم ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو کن چیزوں کا پابند کیا ہے، اور اس کی ذمہ داریاں کیا ہیں، اور اس کے اوپر کیا حقوق عائد کیے ہیں، یہ بات ہے جو زیر بحث ہے۔ تو میں نے آپ کی خدمت میں یہ عرض کیا کہ چند بنیادی باتیں ہیں جو اس معاملے میں بیان کر دی گئی ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک بہت بڑی نعمت مسلمانوں کو یہ دی کہ یہ بتایا کہ ریاست ان سے کس نوعیت کے ایجابی مطالبات کر سکتی ہے۔ اس کے لیے خود پروردگار عالم نے وہ حدود متعین کر دیے، اور یہ بتا دیا کہ قانون کی مداخلت کا دائرہ کیا ہونا چاہیے۔ یعنی مسلمانوں کا نظم اجتماعی ہے، مسلمانوں نے ایک حکومت قائم کی ہے، مسلمان اپنے معاملات کو چلا رہے ہیں، تو جب مسلمان اپنے نظم اجتماعی کو قائم کرتے ہیں تو قرآن مجید نے سورہ توبہ میں اس بات کو بیان کیا ہے کہ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ۔ یعنی اگر لوگوں نے دین کو قبول کر لیا ہے، اگر انہوں نے نماز کا اہتمام کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے، اگر وہ زکوٰۃ ریاست کو دینے کے لیے تیار ہیں، تو پھر ان کے اور کسی دوسرے کے حقوق میں کوئی فرق نہیں کیا جا سکتا۔
یعنی مسلمان کی حیثیت سے جو ایک معاشرتی حقوق کسی انسان کو حاصل ہوتے ہیں ان میں پھر بالکل برابری ہو جاتی ہے. یعنی سیدنا ابوبکر صدیق جیسی کوئی شخصیت موجود ہے اور ہماری طرح کا کوئی عامی مسلمان موجود ہے تو قانونی حقوق کے لحاظ سے ان 3 شرائط کو پورا کر دینے کے بعد آپ کوئی فرق نہیں کر سکتے. میں جو گزارش کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ انسان کی جان اور مال اور آبرو کو ایک ابدی حرمت حاصل ہے. آپ میری جان کے خلاف، آپ میرے مال کے خلاف کوئی اقدام نہیں کر سکتے. اس میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ریاست کا نظم چلانے کے لیے ریاست کو لینا ہوتا ہے کچھ نہ کچھ. تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہ بتایا ہے کہ اس کے لیے میں نے اپنی طرف سے مداخلت کر کے یہ شرح مقرر کر دی ہیں، ریاست اپنی ذمہ داریاں اس کے اندر پوری کرنے کی کوشش کرے. تو یہ بات ہے جو اس کے اندر کہی گئی ہے. ایک مسلمانوں کی حکومت زکوٰۃ کے علاوہ مسلمانوں سے مزید کوئی مطالبہ کرنے کا دینی حق نہیں رکھتی. دینی حق نہیں رکھتی. عمر جاوید صاحب کی بات آپ نے سنی، کیا آپ اس اتفاق کرتے ہیں کہ ریاست جو ہے وہ اس طرح کی مداخلت کرنے میں اس کے پاس کم سے کم اختیار ہونے چاہیے؟ آپ کے نزدیک مزید اختیار ہونے چاہیے؟ کون سی شکل جو ہے وہ آپ کے نزدیک ایک بہتر معاشرہ اس سلسلے میں جو سب سے اہم بات ہماری سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ ریاست تابع کس کے ہے، تابع کس طبقے کے ہے، تابع حکمران طبقہ جو ہے اس پر کس طبقے کا اس کے پاس جو ہے وہ معاشی حوالے سے، ثقافتی حوالے سے، عمرانی حوالے سے یا کسی بھی حوالے سے وہ ریاست آئینہ دار جن خواہشات کی آئینہ دار ہے وہ طبقہ کون سا ہے، وہ کس طبقے کو جو ہے وہ تعلق ہے، اس کا تعلق کس طبقے کے ساتھ ہے یا کس آگے جو مزاجی یا تہذیبی حوالے سے اس کا ہے. اس کے بعد پھر دیکھا جاتا ہے کہ ریاست کی جو ہے وہ ذمہ داری جو، کیونکہ ریاست نے اپنا اظہار کرنا ہوتا ہے صرف جو حکمران طبقے کی خواہش ہوتی ہے. اس کے علاوہ ریاست کا اور کوئی اظہار نہیں ہے کسی بھی حوالے سے. جنہوں نے بات کی تو یہ بات بڑی واضح ہے کہ اگر ہم تاریخی حوالے سے، ارتقائی حوالے سے دیکھیں تو ذاتی ملکیت کا جب انسان میں ارتقا ہوا ہے آج سے 4-4.5 ہزار سال پہلے، جب ذاتی ملکیت کا عنصر داخل ہوا ہے تو اس کے ساتھ بھی ریاست بھی ناگزیر ہوگی. تو یہ بات ہمارے لیے واضح ہو گئی ہے کہ ریاست جو ہے وہ قطعی طور پر ذاتی ملکیت کو جواز بخشنے کے لیے، یا جب ذاتی ملکیت انسان میں داخل ہوئی ہے تب جو ہے یہ ریاست کا عنصر بھی انسان میں داخل ہوا ہے. ورنہ اس سے پہلے تو انسان سراسر قبائلی سماج میں رہتا تھا کہ اگر ہم ریاست کو نفاذ کرنے رہیں گے تو ریاست پر جو طبقہ غالب ہوئے گا یا ریاست کا جس کے پاس آپریٹس ہوئے گا، جو طبقہ حکمران ہوئے گا، وہ ضرور اپنی خواہشات، اپنے مفادات کا پہلے جو ہے وہ خیال کرے گا، پہلے جو ہے اپنے مفادات کا خیال کرے گا، اس کے بعد پھر وہ یہ دیکھے گا کہ عام آدمی کے لیے کیا بہتری ہے. وقاص صاحب، آپ کے نزدیک جو آپ کی بات سے میں سمجھا تھا کہ آپ غالباً فرما رہے تھے کہ نہیں ریاست کے پاس کچھ ہونے چاہیے. جاوید صاحب کی بات سے تو خیر دینی طور پر اور عمر جاوید صاحب کی بات سے ہسٹوریکلی یہ اس طرف اشارہ ملتا ہے کہ اس کے اختیارات کچھ محدود ہیں. جاوید صاحب نے اس کے کچھ دینی دلائل بھی دیا کہ کم از کم دین کی حد تک کوئی ایسا تقاضا اس کے علاوہ ہے نہیں مثبت طور پر کہ ریاست ان معاملات میں مداخلت کر سکتی ہے نماز یا زکوٰۃ کے علاوہ. آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ جو اسلام نے ریاست کے بنیادی اصول دیا ہے وہ امرہم شورا بینہم. ریاست ہر آئے دن کے ساتھ ڈیولپ ہو رہی ہے اور اس کے تقاضے بڑھ رہے ہیں، اس کی رسپانسبلٹیز بڑھ رہی ہیں اور اس کی ڈائنامکس میں اضافہ ہو رہا ہے. تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ریاست صرف زکوٰۃ پر ڈیپینڈ کرے. اگر مسلمانوں کا اجتماعی نظم اور مسلمانوں کی شورا یہ فیصلہ کرے کہ ہمیں اور سورسز چاہیے تو وہ اپنے شہریوں پر اس کو لگا سکتے. اس کی مثال ہمیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ملتی ہے کہ جب اسلامی فتوحات کا دائرہ وسیع ہو گیا اور بہت ساری جو زمینیں ہیں اور ممالک فتح ہو گئے تو یہ ایک سوال اٹھ کھڑا ہوا کہ کیا یہ زمینیں جو ہیں لوگوں میں تقسیم کر دی جائیں یا ریاست اپنے پاس رکھے. اس موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجتہاد کیا اور صحابہ کرام کے مشورے سے کیا کہ یہ ریاست کی ملکیت ہونی چاہیے، اس لیے کہ اس پر اس جنریشن کا بھی حق ہے اور آنے والے لوگوں کا بھی حق ہے. تو ریاست کے پاس اور اس وقت کی شورا کے پاس یہ اختیار ضرور ہونا چاہیے اور اس میں میرے خیال میں کوئی ممانعت نہیں ہے کہ اگر وہ مثلا جنگ کی کیفیت ہو سکتی ہے، اس میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہی لوگوں کو والنٹیئر کیا گیا کہ وہ جو ہے وہ مال بیت المال میں جمع کرائیں، یا کہیں پر اگر ایسا نظر آئے کہ لوگوں کو انفورس کیا جائے تو اسلامی ریاست کی شورا وقت اور حالات کی بنیاد پر قرآن اور سنت کی روشنی میں کوئی بھی قانون سازی کر سکتی ہے. ناظرین یہاں پر بریک لیتے ہیں اور اس کے بعد اس گفتگو کو جاری رکھیں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. وقاص صاحب،
یہ فرمائیے کہ آپ کی بات جو سامنے آئی اس کے مطابق تو ریاست اگر تمام لوگ ڈیموکریٹکلی یہ فیصلہ کرتے ہیں تو کچھ مزید قانون سازی کر سکتی ہے. مثال کے طور پر اگر میں اس کو سمجھنا چاہوں تو کیا آپ کے نزدیک ریاست پردے کے کچھ احکامات خواتین پر عائد کر سکتی؟ دیکھیں جی، پردے کے احکامات تو بنانے کی ضرورت نہیں ہے. قرآن پاک نے انفرادی طور پر ایک عورت کے لیے ایک مرد کے لیے واضح احکامات دیے ہوئے ہیں، اور اس کا جو اس کی تنفیذ ہے ان کا نفاذ کر سکتی وہ بالکل وہ موجود ہے. اور اس کی تنفیذ کی کیا شکل ہوگی، اس میں تو بالکل وہ بات ہے کہ تعلیم اور تربیت کے ذریعے اور اخلاقی تعلیمات کے ذریعے اور ایسا ماحول کریٹ کر کے میڈیا کے ذریعے. یہ تو اور طریقہ کی بات ہے نا، لیکن کیا قانون سازی کر کے اس میں تعبیر بھی کر سکتی؟ ہاں جی بالکل بالکل. جیسا آپ کی کیا رائے ہے اس بارے میں؟ اسلام نے ہمیں ایک اصولی بات کہہ کے کہ امرہم شورا بینہم چھوڑ نہیں دیا. میں نے آپ کے پہلے سوال کے جواب میں یس کیا تھا کہ ہماری اجتماعی زندگی کے بارے میں بعض ہدایات قرآن مجید نے متعین کر کے دے دی ہیں. یعنی جس طرح یہ ہدایت دی گئی ہے کہ تمہارے تمام معاملات کو شورا پر مبنی ہونا چاہیے، لوگوں کی رائے پر مبنی ہونا چاہیے، ان کی بنیاد پر تمہیں فیصلے کرنے چاہیے، اسی طرح کچھ فیصلے اللہ تعالیٰ نے کر دیے ہیں. انہوں نے ابھی ایک آیت پڑھی تھی وقاص صاحب نے کہ من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون. یعنی ہمیں اللہ تعالیٰ کے قانون کے مطابق اپنے فیصلے کرنے ہیں. یہ جو فیصلے ہیں یہ کب ہوتے ہیں؟ یہ اس وقت ہوتے ہیں جب لوگوں کے باہمی معاملات زیر بحث آتے ہیں. تو اس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بات واضح کر دی ہے کہ کسی مسلمان سے ان کا نظم اجتماعی قانون کی سطح پر کیا تقاضے کر سکتا ہے. اس وجہ سے اب جو تقاضے قرآن نے بیان کر دیے ان سے آپ آگے نہیں بڑھ سکتے. اس میں ان لوگوں کے بارے میں قرآن نے یہ بات کہی ہے، میں نے آپ کو وہ آیت سنائی تھی سورۃ توبہ کی، ان لوگوں کے بارے میں کہی ہے جن کے بارے میں اللہ کی پیغمبر کی طرف سے اتمام حجت کے بعد موت کا فیصلہ کیا گیا تھا. ان کو یہ کہا گیا ہے کہ اگر یہ 3 شرائط پوری کر دیتے ہیں تو فاخوانکم فی الدین، پھر یہ دین میں تمہارے بھائی ہیں، ان کے حقوق برابر کے ہو جائیں گے، ان کے خلاف کوئی داروگیر نہیں ہو سکتی. اب فاخوانکم فی الدین میں جو مثبت بات تھی اس کو پھر منفی طریقے سے دہرایا اور یہ کہا فخلوا سبیلہم، یعنی اس کے بعد ان کا راستہ چھوڑ دو، تم ان کے خلاف کوئی اقدام بھی ریاست کی سطح پر کرنے کا حق حاصل نہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہوا ہے انسانیت کے اوپر. دیکھیے جب بھی مذہبی حکومتیں قائم ہوتی ہیں تو وہ احکام کی اپنے طریقے پہ ایک فہرست بناتی ہیں اور پھر اس کے بعد اس کا نفاذ شروع کر دیتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ایک واضح تفریق کر دی کہ وہ کیا چیزیں ہیں جن میں آپ تبلیغ کیجئے، تلقین کیجئے، تعلیم دیجئے، لوگوں کو آپ راغب کیجئے کہ وہ ان چیزوں کو اختیار کریں. اس کے لیے الگ سے یہ حکم دے دیا گیا ہے کہ معروف کی تلقین کریں، منکرات سے لوگوں کو روکنے کی کوشش کریں. لیکن وہ مقامات جن میں آپ مداخلت کر سکتے ہیں، جن میں حقوق دینے نہ دینے کا مسئلہ زیر بحث آ سکتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے خود متعین کر دیا اور یہ اللہ کا بڑا کرم ہے. انہوں نے جو 2 باتوں کی طرف اشارہ کیا، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جو معاملہ پیش آیا وہ لوگوں کے اموال لینے کا معاملہ نہیں تھا، وہ ریاست کے اموال ریاست کے پاس رہیں یا لوگوں میں تقسیم کر دیا جائیں، یہ سوال تھا. یعنی فتوحات ہوئی اور سوال عراق کی زمینیں حکومت کے قبضے میں آ گئیں. اب ایک چیز حکومت کے پاس ہے، افراد کے پاس نہیں ہے، تو یہ سوال پیدا ہوا کہ کیا اس کو اس وقت جو افراد ہیں ان میں بانٹ دیا جائے یا یہ سرکاری ملکیت میں رکھی جائے اور نظم اجتماعی اس کی ذمہ داریوں کو بطور خود پورا کرے، اس کا ایک نظم بنا کے جو کچھ اس سے اموال آئیں وہ مسلمانوں کے لیے وقف رکھے جائیں. یہ بات مسلمانوں سے آپ کیا لے سکتے ہیں کہ انہوں نے کمایا ہے تو آپ نے یہ مال لینا ہے نا، ان سے مال کو حرمت حاصل ہے، جس طرح جان کو حرمت حاصل ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس کا حصہ میں نے مقرر کر دیا ہے تاکہ یہ معاملہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے. اصولی طور پر یہ سمجھ لینا چاہیے کہ جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دی ہیں ان کے معاملے میں تو کسی کو بھی کوئی دوسری قانون سازی کا اختیار باقی نہیں رہتا. سے اپنی رضامندی سے کوئی فیصلہ کرنا ہے وہاں ہم یہ فیصلہ کریں گے. جی جاوید صاحب، اس کی چاہیں گے ہم کہ مزید تفصیل کریں اور اس کی مزید تنقید بھی کی جائے. ناظرین گفتگو جاری ہے، ہمارے ساتھ رہیے. واپس آتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. ویلکم بیک. غامدی صاحب، آپ کی بات سے تو بہت سارے سوالات پیدا ہوتے ہیں. مثال کے طور پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ابھی فرانس میں انہوں نے لوگوں کی اجتماعی رائے سے یا اپنے پارلیمنٹ کے مینڈیٹ سے جو ہے وہ پردے کو ختم کر دیا، اور ایک اعتبار سے یہ بیسک ہیومن رائٹ کی وائلیشن نظر آتی ہے. ایک طرف جو آپ نے بات فرمائی اس میں تو محسوس ہی ہوتا ہے کہ بہت انڈیویجول فریڈم دیا گیا ہے، اور دوسری طرف پھر اسی کی اپنی نیگیشن جو ہے وہ
through a so called democratic process جس کو امرهم شورا بینہم کے تحت آپ لے کر آئے وہ بھی ہمیں محسوس ہوتا ہے. تو اس کانٹرڈکشن کو آپ کیسے ریزالو کریں گے؟ اب یہ جو سوالات آپ نے کیے وہ یہ ہے کہ رضامندی لینے کے بعد ایک پارلیمنٹ وجود میں آ گئی. اس پارلیمنٹ کے اختیارات کیا ہیں, کن حدود میں کام کر سکتی ہے؟ تو اس میں آپ کے یہ علم میں ہونا چاہیے کہ جمہوری معاشروں میں بھی یہ بات مانی جاتی ہے کہ بنیادی حقوق کے خلاف کوئی قانون سازی نہیں ہو سکتی, لوگوں کے مذہبی حقوق کے خلاف کوئی قانون سازی نہیں ہو سکتی. تو جن معاملات میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ حق دیا ہے کہ وہ اپنی حفاظت کر سکتا ہے, اپنی مدافعت کر سکتا ہے, وہ ایک مذہب پر قائم رہ سکتا ہے, وہ اپنی معیشت کے معاملے میں کوئی فیصلے کر سکتا ہے, ظاہر ہے کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ امرهم شورا بینہم کے اصول کا علی الاطلاق آپ کام لے کر اس کے اوپر نفاذ کر دیں گے. ان تمام چیزوں کا استثناء باقی رہے گا. پارلیمنٹ کا جو حق قانون سازی ہے وہ کبھی بھی مطلق نہیں ہوتا. اس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ بنیادی حقوق کے خلاف کوئی قانون سازی تو نہیں کی جا رہی. جن چیزوں کے بارے میں آپ سب اس بات کے پابند ہیں کہ ہمیں انسانیت کے شرف کے لحاظ سے ان کا لحاظ رکھنا ہے, اس کے خلاف تو کوئی قانون سازی نہیں کی جا رہی. تو قانون سازی غلط بھی ہوتی ہے, قانون سازی صحیح بھی ہوتی ہے. مجھے غلط قانون سازی کے خلاف احتجاج کا حق ہے اور میں اپنے حق کا دفاع کر سکتا ہوں, اور کسی موقع پر اگر غلط قانون بنا دیا جائے تو اس قانون کو تبدیل کرنے کی جدوجہد کر سکتا ہوں. میں نے تو اصولی بات آپ کی خدمت میں عرض کی کہ وہ کیا دائرہ ہے جس میں آپ مذہب کی بنیاد پر کسی چیز کا نفاذ کر سکتے ہیں, اور وہ کیا دائرہ ہے کہ جس کے اندر بہرحال پھر لوگوں کی رضامندی ہے. وہ کوئی قانون بنانا چاہیں گے تو بن جائے گا, اگر نہیں بنانا چاہیں گے تو نہیں بنے گا. عمر جاوید صاحب, کیا لمٹس ہونی چاہیے گورنمنٹ انٹرونشن کی, اور انفرادی آزادی جو ہے اس کی کیا لمٹس ہونی چاہیے؟ دیکھیں, سب سے پہلے ہمیں دیکھنا ہوگا کہ جہاں جو آج کل بات اٹھتی ہے پارلیمنٹ کی آزادی, پارلیمنٹ کی بالادستی یا عوام کی بالادستی کے نام پر جو بات اٹھتی ہے, اس کا بنیادی ماخذ کیا ہے؟ تو اس کا بنیادی ماخذ ہمیں نظر آتا ہے مغرب میں, کہ جب مغرب کا سماج جو ہے وہ خاص طور پر یہ بات ہوئی نشاط ثانیہ اہل علم کے بعد, رینیسانس جب ہوا تھا 1496 فلورنس کے مقام پر, اٹلی کے مقام پر رینیسانس کی جب تحریک پھوٹی تھی, تو اس سے اس کا جو بالکل عروج پر آئی تھی یہ انقلاب فرانس جب ہوا تھا 1789 میں, اس وقت یہ بات تسلیم کی گئی تھی کہ پارلیمنٹ کو بہت زیادہ سوورنٹی دی جائے. یا اس کے ساتھ ساتھ جو انگلینڈ کے اندر تحریکیں چلی تھی بادشاہ کے خلاف اور پارلیمنٹ کی جو ہے سپریمیسی کے حق میں, جیسے 1215 کا میگنا کارٹا ہے, یا اس کے بعد بل آف رائٹس ہے 1618 کا, تو یہ سب ہمیں دیکھنا ہے اس دور کے تناظر میں. تو اس دور کے تناظر میں نظر آتا ہے کہ تب معاشی ڈھانچہ جو ہے وہ بنیادی طور پر تبدیل ہو رہا تھا. یعنی جو مغرب کا, یورپ کا معاشی ڈھانچہ تھا وہ جاگیردارانہ نظام سے برجوا نظام کی طرف آ رہا تھا, سرمایہ داری نظام کی طرف آ رہا تھا. جب تاجر کا ایلیمنٹ داخل ہو گیا تھا, جب صرف جو ہے وہ جاگیردار اور مزیر کا تعلق آپس میں نہیں رہا تھا, تو اس تاجر کے ایلیمنٹ کے آنے کے بعد اگر ہم براہ راست موضوع کی طرف آئیں تو کیا لمٹس آپ کے نزدیک ہونی چاہیے؟ میں اسی طرف آ رہا ہوں. تو ہمیں اس پہلو کو نظر انداز نہیں کرنا ہوئے گا کہ جو آج کی بھی جدید جو یہ تصور بیسکلی تو مغرب کا ہے نا, مغرب میں پارلیمنٹ کی بالادستی کا, یورپ یا امریکہ کا ہے. تو ہمیں آج کے دور کی ہی میں بات کروں, آج کے دور میں بھی دیکھتے ہیں کہ دنیا کے ان ملکوں میں کہ جن ملکوں میں سرمایہ کی حرکت زیادہ ہے, جن ملکوں میں سرمایہ کا فلو باہر کی طرف جانے کا, یا جن ملکوں میں سرمایہ دار نہیں چاہتا کہ اس پر رکاوٹیں کھڑی کی جائیں. دونوں قسم کی اکانومیز کی بات کر لیں, کیونکہ بہرحال اسٹیٹ کنٹرول تو جو ہے وہ سینٹرلی کنٹرولڈ اکانومی میں بھی لیتے ہیں. سرمایہ کے نام پر جو استحصال کیا جاتا ہے, جو سرمایہ کے فلو کے لیے یا سرمایہ لگانے کے لیے یا سرمایہ باہر سے کھینچنے کے لیے, منافع کے لیے, یا جو قدر زاہد لینے کے لیے جو قانون سازی کی جاتی ہے یا اس طرح قانون وغیرہ بنائے جاتے ہیں, ان پر ریسٹرکشنز تو ہونی چاہیے نا. جی, تو وہ ریسٹرکشنز کون لگائے گا اور کس حد تک؟ وہی ریسٹرکشنز کے لیے عوام کا اجتماعی شعور, وسیع پرت, جو خود قدر زاہد نہیں, جو خود عوام جو ہے جو خود محنت پیدا کر رہی ہے, جو محنت پیدا کرنے والا طبقہ ہے, اگر وہ خود اگر قانون سازی کرے تو پھر یہ قانون سازی انصاف پر مبنی ہو سکتی ہے. جو طبقہ خود محنت کر رہا ہے, اپنی محنت سے خود محنت کرنے والا طبقہ اگر خود اپنے ہاتھ میں طاقت لیتا ہے. قاسم صاحب, آپ جاوید صاحب کی رائے کے حوالے سے یہ بات کہ مذہب کے حوالے سے, کیونکہ اس وقت گفتگو ہماری دین کو سمجھنے کے حوالے سے اصلاً ہو رہی ہے, اور ظاہر ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ اس میں ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھیں کہ معاشرتی سطح پر جو قوانین اور جو باتیں ہم سمجھ رہے ہیں ان کے کیا اثرات ہوتے ہیں. لیکن جو اصل بحث ہے وہ ہماری دینی حوالے سے ہے. اس کے حوالے سے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ محض اس حد تک ہی رائٹ حاصل ہے اسٹیٹ کو دین کے نام پر؟ اپنی بات کی وضاحت ذرا اور تفصیل سے کر دیتا ہوں کہ جب ہم کہتے ہیں امرهم شورا بینہم, تو وہ شورا جو ہے وہ ظاہر ہے کہ ریاست کا اجتماعی شعور ہے, لوگوں نے اسے الیکٹ کیا ہے, لوگوں نے اسے شورا کے مقام پر فائز کیا. اب انہیں لازمی طور پر آپ کو یہ اختیار دینا پڑے گا کہ جہاں پر قرآن یا سنت کی کوئی واضح ہدایت موجود نہیں ہے وہاں پر قانون سازی کرے, یا جہاں قرآن اور سنت کی ایک سے زیادہ تعبیرات موجود ہیں اس میں سے اپنے لیے کسی تعبیر کو منتخب کرے.
تو یہ بات شورا کو آپ کو دینی پڑے گی. مثلاً بالکل میں غامدی صاحب سے اتفاق کرتا ہوں کہ اگر لوگوں کے ول اور لوگوں کی رائے کی بنیاد پر شورا منتخب ہوتی ہے اور وہ شورا اس بنیاد پر یہ فیصلہ کرتی ہے کہ ضروریات پوری نہیں ہو رہی اسے کچھ اور ٹیکس لگانے چاہیے تو وہ لگائے, یا وہ کوئی خاص قانون سازی کرتی ہے کسی جرم کو ختم کرنے کے لیے تو وہ ایسا کر سکتی ہے. مثلا ہیروئن آج کا مسئلہ ہے, اب اس کو ختم کرنے کے لیے آج ہی کی شورا جو ہے قانون سازی کرے گی. لیکن ریاست کو بطور خود یہ رائٹ حاصل نہیں ہے جب تک آپ کو یاد ہوگا ہمارے ہاں کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ نمبر 15 آئی تھی سی اے شریف صاحب کی حکومت میں, تو اس میں یہ بحث اٹھی تھی کہ کیا ریاست بذات خود یہ حق, وہ آپ کے نزدیک نہیں, ریاست کو کوئی حق نہیں ہے. وہ مذہب کے نام پر, جی ریاست مذہب کے نام پر کوئی بھی قانون سازی نہیں کر سکتی بلکہ اپنے تمام حسبہ بل کے بارے میں آپ کیا فرمائیں گے؟ اس کے بارے میں جاننا چاہوں گا. ناظرین گفتگو جاری ہے, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. وقاص صاحب, آپ کی بات جو سامنے آئی وہ کافی ملتی ہے, بلکہ میرا خیال ہے غالباً اتفاق ہے اس بات پر, لیکن مجھے یہ بتائیے کہ پھر اس حوالے سے حسبہ بل کو بھی آپ سمجھتے ہیں کہ ایک اپنی نوعیت کے اعتبار سے وہ غلط بل ہے, اس طرح کے رائٹس حکومت کو نہیں دیے جا سکتے کہ جہاں پر وہ ایک عمومی چارٹر دے دی؟ حسبہ بل کی اگر آپ نوعیت دیکھیں تو پاکستان میں یہ انسٹیٹیوشن پہلے سے موجود ہے. وفاقی محتسب موجود ہیں, صوبائی محتسب موجود ہیں. حسبہ بل نے اس کو ضلع کی سطح تک پہنچایا ہے. حسبہ بل کے اندر اصل میں اس کے خلاف پروپیگنڈا بہت زیادہ ہے. یہ ہے کہ ہر ضلع پر ایک ایسا فرد ہو جو عوامی شکایات کو سنے اور جو انتظامیہ کی طرف سے تعدی ہوتی ہے, ظلم یا زیادتی یا کرپشن ہوتی ہے, اس کو ختم کرے. میں آپ کو انٹرسٹنگلی ایک حوالہ دیتا ہوں, یہ منشور محترم غامدی صاحب کا ہے, یہ 1995 میں آیا تھا. اس کی شق نمبر 12 میں یہی بات ہے کہ انتظامیہ کی زیادتیوں کی مقامی سطح پر ازالے کے لیے ہر صوبے اور ضلع میں با اختیار محتسب مقرر کیے جائیں. یہی بات ہے جو حزبہ بل میں ہے, یہ اسلامی حکومت کر سکتی ہے. غامدی صاحب, ایک صورت ہمیں یہ نظر آتی ہے کہ جہاں پر قوانین جو ہے وہ پارلیمان نے طے کر دیے ہوئے, اور ایک صورت یہ نظر آتی ہے کہ ایک ادارے کو یہ رائٹ دے دیا جائے کہ وہ قانون بھی معروف اور منکر کا وہ اپنی ثوابدید پر طے کر لے گا. کیا یہ بات ہے یا دوسری بات آپ حزبہ بل میں دیکھتے ہیں, اور آپ کس بارے میں کیا رائے؟ دیکھیے, میرے خیال میں تھوڑا سا خلط مبس ہے جس کو ہم درست کر لیں تو ہم آگے بڑھ سکیں گے. ایک حکومت قائم ہوئی ہے, اس حکومت نے قائم ہو جانے کے بعد لوگوں پر کچھ قوانین نافذ کر رہے ہیں. قوانین کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں. انسانوں نے پارلیمنٹ میں بیٹھ کر ایک قانون بنا دیا, وہ قانون کن حدود میں بننا چاہیے, وہ صحیح ہے, وہ غلط ہے, وہ انسانی قانون سازی ہے. مجھے اگر اس سے اختلاف ہوگا تو مجھے حق ہے کہ میں اس اختلاف کا اظہار کروں. مجھے حق حاصل ہے کہ میں اس کے خلاف رائے عامہ کو ہموار کروں. مجھے حق حاصل ہے کہ میں اس پارلیمنٹ میں ووٹ دیتے وقت ان لوگوں کے حق میں ووٹ دینے سے انکار کر دوں. یہ سارے حقوق مجھ کو حاصل ہیں, اور وہ قانون آج بنایا جائے گا, اس کی غلطی سامنے آ جائے گی, اس کو ہم تبدیل کر لیں گے. بحث یہ تھی کہ مذہب کی بنیاد پر جو قانون بنا دیا گیا ہے, یعنی اللہ تعالیٰ نے مثال کے طور پر پردے کے بارے میں کچھ احکام تھوڑی دیر کے لیے فرض کر لیجئے دیے ہیں. تھوڑی دیر کے لیے مان لیجئے کہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر نے آپ کو یہ کہا کہ داڑھی رکھنی ضروری ہے, یا اس نوعیت کے اور بہت سے احکام ہیں. کیا ریاست ان کو مذہبی احکام کی حیثیت سے نافذ کرنے کا حق رکھتی ہے؟ اس کا جواب قرآن مجید نے یہ دیا ہے کہ نماز اور زکوٰۃ کے علاوہ ریاست کسی فرد کے معاملات میں کوئی مداخلت نہیں کر سکتی. یعنی ان امور میں مذہب کی بنیاد پر جو قانون لوگوں نے اپنے طور پر بنانے ہیں, اپنی مرضی سے بنانے ہیں, وہ بنائیں. ان میں اگر کوئی غلط قانون بنائیں گے میں اس پہ تنقید کروں گا. کوئی قانون قرآن و سنت کے خلاف ہوگا میں اس پہ تنقید کروں گا. کوئی قانون انسانی حقوق کے خلاف ہوگا اس پہ تنقید کی جائے گی. فرض کیجئے کہ غلط قانون بن گیا ہے تو میرے پاس حق حاصل ہے کہ میں اس کو تبدیل کرانے کی جدوجہد کروں. تمام قوانین, یہ بہت اچھی طرح سمجھ لیجئے, اصل میں منکر کی بنیاد پر بنتے ہیں. یعنی پہلے یہ بات طے ہو جاتی ہے کہ یہ برائی ہے, یہ چیز مسلمہ طور پر غلط ہے. ہیروئن کی جیسے انہوں نے مثال دی, کوئی چیز طے ہو جائے گی کہ یہ صحیح نہیں ہے تو وہاں قانون سازی ہو جاتی ہے. ہر معاشرہ کرتا ہے. اس قانون سازی کا اختیار کس کے پاس ہے؟ جو سوال انہوں نے اٹھایا تھا, ظاہر ہے کہ مختلف طبقات کی نمائندگی کتنی ہوئی ہے, انتخابات کا طریقہ آپ نے کیا اختیار کیا ہے, اس میں کیا صرف دولت ہی تو فیصلہ کن نہیں ہو رہی. یہ سارے سوالات جمہوریت پر بھی پیدا ہوتے ہیں, اور ان سوالات کو اگر آپ موضوع بحث بنائیں گے تو ایک ایک پر گفتگو کر کے ہم یہ دیکھیں گے کہ ان میں سے کون سی چیزیں جس کو اختیار کرنا چاہیے اور کون سی چیزیں اس کو ترک کرنا چاہیے. میں نے اس سوال کا جواب دیا تھا کہ جب آپ دین کی بات کرتے ہیں
تو دین نے آپ کو کن چیزوں کا اختیار دیا ہے، اس اختیار کے لیے پھر پارلیمنٹ میں قانون سازی کا کوئی سوال نہیں ہوتا. پھر تو ایک مسئلہ سامنے آ جاتا ہے کہ اللہ کا دیا ہوا اختیار ہے، آپ اس کی تعبیر پر تو گفتگو کر سکتے ہیں. تو یہ بات میں نے آپ کو بتائی کہ مذہبی معاملات میں چونکہ جب مذہبی حکومتیں قائم ہو جاتی ہیں تو وہ ایک فہرست بناتی ہیں، لوگوں پر اس کا نفاذ شروع کر دیتی ہیں. اس میں ایک واضح تفریق اللہ تعالیٰ نے کر دی کہ مسلمانوں کی حکومت کو ان دو معاملات میں تو کسی قانون کو بنانے کا حق حاصل ہے، باقی معاملات میں لوگوں کو ترغیب دی جائے گی، تلقین کی جائے گی، تعلیم دی جائے گی، نصیحت کی جائے گی. یعنی مذہبی ٹیکس کوئی اور نہیں عائد کر سکتی زکوٰۃ کے علاوہ. اسی طرح سے مذہب کی بنیاد پر کیا جس طرح ایک مذہبی پولیس کا تصور ہے وہ قائم کر سکتی ہے؟ سعودی عربیہ میں متوا کی شکل میں ایسی مذہبی پولیس ہوتی ہے جو مذہبی اقامت، یہ آپ کا خیال ہے کہ وہ نہیں کر سکتی؟ یعنی اصل میں جو مسئلہ زیر بحث ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو اللہ نے قانون دیا ہے جس کی پابندی ایک مسلمان کو کرنی چاہیے. یہاں سے شروع ہوئی تھی کہ کیا اجتماعی زندگی کے بارے میں دین نے کوئی احکام دے دیے ہیں؟ ان کے کوئی احکام دینے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے اپنی کتاب میں، پیغمبر نے اپنے ارشادات کے ذریعے سے آپ کو مسلمان کی حیثیت سے اس حکم پر عمل کرنے کا یہاں انسانی قانون دائرہ زیر بحث نہیں ہے. اس میں میں نے آپ کی خدمت میں یہ عرض کیا کہ یہ دائرہ ہے جس میں آپ قانون سازی کر سکتے ہیں. اس دائرے سے باہر آپ مذہب کی بنیاد پر کوئی قانون نہیں بنا سکتے. باقی انسانی معاملات کے لیے قانون بنتے رہتے ہیں. کوئی مذہبی پولیس قائم کرنے کا بھی کوئی سوال نہیں ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ پولیس اسی لیے اس کو آپ مذہبی یا غیر مذہبی میں کیوں تقسیم کرتے ہیں؟ کیونکہ وہ مذہبی احکامات کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے کی جاتی ہے بیونڈ صلاۃ اور زکوٰۃ. میں وہی عرض کر رہا ہوں نا جی کہ جب قرآن نے آپ کو بتا دیا یہ کہ آپ کے مذہبی دائرے میں مداخلت کی حد یہ ہے، اس حد کو متعین کر دینے کے بعد باقی جتنے معاملات ہیں ان میں آپ پولیس بھی قائم کرتے ہیں، فوج بھی قائم کرتے ہیں، اس کے لیے قانون بھی بنتا رہتا ہے. تو جو پولیس آپ نے قائم کر رکھی ہوئی ہے، اگر مذہبی معاملات میں بھی کوئی ایسا حکم ہے جس حکم کے مطابق آپ کو کوئی اقدام کرنا ہے کہ یا کوئی کارروائی کرنی ہے، وہی پولیس کر لے. اس کے لیے الگ کوئی ایسی پولیس قائم کرنے کی ضرورت نہیں. اقامت دین کا حکم کیا قرآن نہیں دیتا جی اسٹیٹ کو؟ اقامت دین کا مطلب کیا ہے؟ اقامت دین کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان کو مسلمان کی حیثیت سے دین کے احکام کا پابند ہونا چاہیے. یہ فرد کی حیثیت سے بھی میری ذمہ داری ہے، اور جب میں ایک اجتماعی نظم قائم کرتا ہوں تو وہاں بھی میری ذمہ داری ہے کہ مجھے اللہ کے حکم کا پابند ہونا چاہیے. اسی کا نام اسلام ہے. یعنی اسلام اور کیا چیز ہے؟ اسی چیز کا نام ہے نا کہ اگر اللہ نے مجھے کوئی حکم دیا ہے، اللہ نے کسی ہدایت کا پابند کیا ہے، اللہ کے پیغمبر نے مجھے کوئی حکم دیا تو مجھے اس کی پیروی کرنی ہے. یہ جب میں پیروی کرتا ہوں تو پہلے آپ کو یہ طے کرنا پڑے گا نا کہ وہ حکم ہے کیا. یعنی اگر نماز کا حکم انفرادی طور پر مجھے دیا گیا تو مجھے اس کا اہتمام کرنا ہے. اگر آئلی زندگی کے بارے میں مجھے کوئی احکام دیے گئے تو ان کی مجھے پابندی کرنی ہے. اگر ریاست کی سطح پر نظم اجتماعی وجود میں آ گیا تو پہلے آپ یہ طے کریں گے کہ ریاست کی سطح پر نظم اجتماعی کو اللہ تعالیٰ نے کیا ہدایات دی ہیں. یعنی آپ کی بات کا مطلب یہ ہے کہ ریاست وہ تمام چیزیں کر رہی ہے جس کا آپ نے ذکر کیا ہے، یعنی وہ میرٹ کی بیس پر فیصلے کر رہی ہے، عدل انصاف کر رہی ہے، وہ صلاۃ اور نماز اور زکوٰۃ کا نظام قائم کیے ہوئے ہے، اور وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کر رہی ہے. تو یہی اقامت دین ہے. یہی چیز ہے. یعنی جب ان چیزوں کی پابندی کر رہی ہے ریاست، اس نے امرہم شورا بینہم پر نظم قائم کیا ہوا ہے، کسی کا استبداد قائم نہیں ہے، مسلمانوں کی باہمی رائے سے فیصلے ہوتے ہیں، ایک جمہوری معاشرہ آپ نے قائم کر رکھا ہوا ہے، پوری طرح رائے کی آزادی موجود ہے، لوگ آزادانہ رائے سے اپنے نمائندے منتخب کرتے ہیں، اپنے حکمران منتخب کرتے ہیں، یہ نظم قائم ہے. اور سوسائٹی میں جو بھی آپ نے قانون بنایا ہوا ہے اس قانون میں اچھی باتوں کی تلقین کا نظم موجود ہے، بری باتوں سے روکا جاتا ہے. میں نے عرض کر دیا تھا کہ معروف اور منکر کو واضح کر دیا قرآن مجید نے کیا چیز ہوتی ہے. نماز کا اہتمام ہو رہا ہے، مساجد قائم ہے، جمعے کا اہتمام ہو رہا ہے، حکمران اس کا اہتمام کر رہے ہیں، یہ ساری چیزیں کسی اسٹیٹ کے اندر موجود ہیں. تو یہی دین کے احکام ہے. اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایک عام آدمی کے اوپر آپ مذہبی احکام میں کیا چیز نافذ کریں گے؟ آپ مجھے زبردستی روزہ رکھوائیں گے؟ آپ مجھے زبردستی حج پر بھیجیں گے؟ اس کا اختیار آپ کو حاصل نہیں ہے. یہ بات ہے جس کا جواب قرآن مجید نے دیا ہے کہ نماز اور زکوٰۃ کے علاوہ آپ قانون کی سطح پر کسی چیز کو زیر بحث نہیں لا سکتے. باقی معاملات میں تبلیغ کیجئے، تلقین کیجئے، تعلیم دیجئے، اپنے معاشرے کو بہتر بنائیے. ہر معاشرہ اپنے آپ کو بہتر بناتا ہے، اپنی اقدار کے مطابق بناتا ہے، اپنی مذہبی روایات کے مطابق بناتا ہے. کی جیسا رائے یہ تھی کہ حسبہ بل ایک اپنے دائرے کے اندر ایک صحیح نوعیت کا بل، آپ کی اس بارے میں کیا رائے؟ اس میں نوعیت حسبہ کے بل کو زیر بحث لانا نہیں چاہتا تھا، لیکن چند اصولی باتیں آپ سمجھ لیجئے. دیکھیے بات یہ ہے کہ آپ حسبہ بل کیوں پیش کر رہے ہیں؟ اگر تو محتسب کا ادارہ نچلی سطح پر قائم کرنا ہے تو جو محتسب کے بارے میں قانون ہے اسی پر قائم ہو جائے گا،
اسے کوئی اور نام دینے کی ضرورت نہیں. اور اگر کچھ قوانین ایسے ہیں جن کو آپ کو نافذ کرنا ہے مزید، تو آپ پارلیمنٹ میں قانون سازی کیجئے پہلے. جب آپ قانون سازی کریں گے تو آپ صوبے کا یا ملک کا قانون بن جائے گا. جب وہ قانون بن جائے گا تو جو آپ کی پولیس موجود ہے اس کے مطابق کارروائی کرنے کی مجاز ہوگی، عدالتیں سزا دینے کی مجاز ہو جائیں گی. اصل میں اس میں بہت سی ایسی چیزیں زیر بحث آ گئی تھیں جن چیزوں کے بارے میں پہلے سے محکمے موجود ہیں، پہلے سے قوانین موجود ہیں، تو ایک طرح کی ڈپلیکیشن ہو رہی تھی. اس لیے اس کوئی اصلاح کے لیے میں نے بھی کوئی بات کی ہوگی، آپ نے بھی کوئی بات کی ہوگی، اس وقت ہم اس پر کوئی تفصیلی بحث نہیں کر رہے. اصولی بات یہ ہے کہ جب ایک نظم اجتماعی قائم ہو جاتا ہے تو اس کے دینی حدود کیا ہیں وہ قرآن نے بیان کر دیے ہیں، اس کے اجتماعی حدود کیا ہیں جس میں قانون سازی کرنی ہے. تو ظاہر ہے کہ قانون سازی کرتے وقت مذہب کے خلاف کوئی قانون سازی مسلمانوں کا معاشرہ کرے گا تو مجھ کو بھی احتجاج کا حق ہے، آپ کو بھی حق ہے. بنیادی حقوق کے خلاف کوئی قانون سازی کرے گا تو مجھ کو بھی حق ہے، آپ کو بھی حق حاصل ہے. قانون تو بہرحال پارلیمنٹ بنائے گی، لیکن جو قوانین بھی بنائے گی اس میں مذہب کی بنیاد پر، مذہبی اتھارٹی کی بنیاد پر وہ کیا چیز نافذ کر سکتی ہے. پردہ کرائے گی لوگوں کو، داڑھی رکھوائے گی لوگوں کو، اس کا اختیار اس کو اللہ اور اللہ کے پیغمبر نے نہیں دیا. جن چیزوں کے معاملے میں اللہ اور اللہ کے پیغمبر نے تبلیغ اور تلقین کا دائرہ رکھا ہے وہاں اسی دائرے میں کام کیا جائے گا. اور جس دائرے میں انہوں نے قانون کی بنیاد پر کوئی اقدام کرنے کا حق دیا ہے اس دائرے میں قانون کی طاقت سے آپ کسی چیز کے بارے میں قانون سازی کر سکتے ہیں. ناظرین، جو بات ہمارے سامنے آئی وہ یہ ہے کہ جاوید احمد غامدی صاحب کی رائے میں مسلمان جب اپنا نظم اجتماعی قائم کرتے ہیں تو اس میں نظم کی ذمہ داری ہے کہ وہ عدل قائم کرے، میرٹ کی بنیاد پر فیصلے کرے اور معاشرے کی اچھی روایات اور اچھی کنونشنز کو انفورس کرے اور اس کے میں جو منکرات ہیں، اس میں جو نیگیٹو ایلیمنٹس ہیں ان کو ختم کرے. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.